حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت علم نشرہ پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بظاہر مختصر ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ہم سب کی کہانی ہے، ہر اس شخص کی کہانی جو زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل چیلنجز سے گزرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی بوجھ اتنا بھاری محسوس ہو کہ جیسے وہ کمر توڑ دے گا، تو اس سے نجات کیسے ملے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب یہ سورت دیتی ہے، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ سورۃ المنشرہ اکیلی نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی پچھلی سورت یعنی سورۃ الضحیٰ کے ساتھ ایک جوڑے کی طرح ہے۔ یہ دونوں مل کر تسلی اور امید کا ایک مکمل، ایک پاورفل پیغام دیتی ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ توازن کتنا خوبصورت ہے۔ ایک طرف سورۃ الضحیٰ ہے جو ماضی کی بات کرتی ہے، یعنی نبوت سے بھی پہلے اللہ نے جو نعمتیں دیں ان کا ذکر ہے، اور دوسری طرف ہے سورۃ المنشرہ جو حال اور مستقبل پر فوکس کرتی ہے، یعنی مشن کے دوران جو مدد ملی اور آگے کی جو امید دلائی گئی اس کی بات کرتی ہے۔ تو ایک ماضی کی تسلی ہے اور دوسری مستقبل کی ضمانت۔ تو اب بات کرتے ہیں اس مرکزی خیال کی جس کے گرد یہ سورت گھومتی ہے، اور وہ ہے ایک بہت گہرا ذہنی اور روحانی بوجھ۔ اور یہ کوئی معمولی سی ٹینشن یا پریشانی نہیں تھی، یہ بہت گہری چیز تھی۔ قرآن خود ان الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ذرا سوچیں یہ کتنی شدید کیفیت ہوگی۔ تو آخر یہ بوجھ تھا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وضاحت ملتی ہے۔ تو یہ جو بوجھ تھا نا، اس کے دو پہلو تھے۔ پہلا تو نبوت ملنے سے بھی پہلے کا دور تھا، سچائی کی تلاش میں وہ جو ایک ذہنی الجھن اور بے چینی تھی۔ اور پھر دوسرا بوجھ آیا مشن شروع ہونے کے بعد، جب اپنے ہی لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت کی، اور شروع میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پریشانی اتنی شدید تھی کہ اس نے براہ راست مشن پر اثر ڈالا۔ دل میں ایسے خیالات آنے لگے کہ شاید کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس سنگین مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب یہ سورت بتاتی ہے کہ اس کا حل کیسے نکلا، وہ کون سی خاص نعمتیں تھیں جو اس بوجھ کو اتارنے کے لیے دی گئی۔ جواب میں اللہ کی طرف سے 3 خاص تحفے ملے۔ پہلا شرح صدر یعنی سینے کا کھول دیا جانا، دوسرا اس بوجھ کا ہٹا دیا جانا، اور تیسرا ذکر کا بلند کیا جانا۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تھی شرح صدر۔ اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دل خوش ہو گیا، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سچائی کی ایسی سمجھ آ گئی جس سے دل میں اطمینان اتر گیا، اللہ پر بھروسہ کامل ہو گیا، اور ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہو گئے۔ پھر آئی دوسری نعمت یعنی بوجھ کا اتارا جانا۔ یہ اسی کمر توڑ بوجھ کا سیدھا سیدھا جواب تھا جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ وہ ساری فکریں، وہ ساری پریشانیاں کہ مشن کا کیا بنے گا، وہ سب ختم کر دی گئیں۔ اور پھر تیسری نعمت، ذکر کا بلند ہونا۔ واہ، یہ کیا کمال کی بات ہے! مطلب ایک ایسی آواز جس سے شروع میں کوئی سن نہیں رہا تھا، جسے دبانے کی ہر کوشش کی گئی، وہ آواز نہ صرف پورے عرب میں بلکہ اس سے بھی آگے ایک گونج بن گئی۔ یہ مشن کی کامیابی کا کھلا اعلان تھا۔ اب یہاں سے سورت ایک خاص واقعے سے نکل کر ایک یونیورسل قانون، ایک ایسا اصول بیان کرتی ہے جو ہر انسان پر ہر زمانے میں لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ ہے سورت کا دل، اس کا مرکزی پیغام جو امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہراتا ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہ صرف زور دینے کے لیے نہیں دہرایا گیا، اس تکرار میں ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ تکرار اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ کوئی ایک بار کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش کا قانون ہے، ایک ایسا مسلسل چکر جہاں مشکل اور آسانی لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ مطلب ہر مشکل کے اندر ہی آسانی کا امکان چھپا ہوتا ہے، اور یہ ایک ابدی اصول ہے۔
اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کوئی سیدھا ہموار راستہ نہیں ہے، یہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ایک کے بعد ایک سر کرنے جیسا سفر ہے۔ ایک چوٹی فتح کر لی تو آرام کا وقت نہیں، بلکہ اگلی اس سے بھی اونچی چوٹی کی تیاری کا وقت ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کے حیرت انگیز اختتام پر، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کامیابی مل جائے، جب مشکل ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو آخری ہدایت یہ ہے کہ جب ایک بڑا کام ختم ہو جائے، مشن پورا ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو فارغ ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنے آپ کو اگلی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف پوری لگن سے متوجہ ہونا۔ یعنی اصل مقصد دنیاوی کامیابی پر رک جانا اور آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کامیابی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کوشش کے ساتھ اپنے خالق کی طرف آخری سفر کی تیاری کرنا ہے۔ تو آئیے ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ آخر میں یہ سورت ہمیں زندگی کے سفر کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا سفر ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے، جس میں ہر مسافر کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے طوفانوں کا سامنا بہادری سے کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے، تو پھر دنیا میں ایسی کون سی مشکل رہ جاتی ہے جس کا سامنا نہ کیا جا سکے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔